الحمد لله العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الاول میں مقدس جمعہ کا دن نصیب فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس مقدس دن میں اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمامی احباب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا میرا موضوع ہے گستاخ رسول کا انجام۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت خود گستاخ رسول کی سزا کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ پرفتن دور ہے اور پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں 57 ملک کے ممالک میں جتنے بھی اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں تحفظات ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ فرانس ہر سال کے بعد اٹھتا ہے اور اٹھ کر میرے نبی علیہ السلام کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اور اس سال میں تو ان کی بے غیرتی کی حد یہاں تک پہنچ گئی کہ وہاں کا فرانس کا جو صدر ہے میکرونی نام کا بدبخت انسان، وہ لعین، وہ کتا، وہ خنزیر جیسا پلید انسان، جس کی موجودگی میں میرے نبی علیہ السلام کے گستاخوں نے خاکے شائع کرنے کی کوشش کی، معاذ اللہ، اور اس کی موجودگی میں اس نے ایوارڈ بھی دیا اس بندے کو جس نے یہ نمائش میں خاکے شائع کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے تمام خطباء کو، تمام علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو یہ خصوصی ریکویسٹ کی ہے کہ جمعے کے خطبات میں آپ ناموس رسالت کے حوالے سے، عزت رسول کے حوالے سے، حرمت رسول کے حوالے سے اپنے عنوانات پر لوگوں کے سامنے حضور کی شان اور گستاخوں کا حد بیان کریں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج گستاخوں کا انجام قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اللہ کتنے سخت عذاب میں ہمیں مسلط کر دیتا ہے جس نے بھی میرے نبی علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کو کس انداز میں اس کا رد کیا ہے۔ تو اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا۔
میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جو ایذا دیتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ان کے لیے ذلت کا عذاب میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا قرآن میں اس آیت کے تحت اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا تکلیف دیتا ہے بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو کب تک؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہو۔ تو لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا لغوی معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو دوستو جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ جس نبی کو تمام کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس کے باوجود جب وہ گستاخی اس نبی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اس کا حق ہی یہی بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہونا ہی یہ چاہیے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، رحمت اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور رحمت کا معنی ہے عاجزوں کا پورا ہونا، مشکلوں کا حل ہو جانا۔ تو پتہ یہ چلا لعنت یہ ایک اس کی ضد ہے کہ جو لعنتی ہوتا ہے وہ اللہ کے حفاظت سے گزر جاتا ہے، اللہ کی اس کی حفاظت نہیں کرتا، وہ اللہ کے عذاب کے گرفت میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے تو یاد رکھو اللہ کو اذیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ کو تو جی سکتی ہے کہ ان کا جسم ہے، اللہ کا تو جسم نہیں۔ یہاں اللہ نے کیوں کہا کہ جو اذیت دیتا ہے اللہ کو، جو تکلیف دیتا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اس پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم سوچنا ہوگا یہ ایک عظیم نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب جو تجھے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، تجھے جو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب جو تو میرا محبوب ہے اس لیے تیری تکلیف میری تکلیف ہے، تیرا درد میرا درد ہے اور تیرا سکون میرا سکون ہے، اور بے ادبی رسول بے ادبی خدا ہے اور عزت رسول عزت خدا ہے، اس لیے ہر فعل مصطفیٰ کو فعل خدا قرار دیا گیا۔ جس طرح قرآن نے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ کہتا ہے جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، بیعت مصطفیٰ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تیری بیعت کرتا ہے وہ میری بیعت کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح کی آیت نمبر 10، اے نبی جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ اب اللہ تو ہاتھ سے بھی پاک ہے، آنکھ سے بھی پاک ہے، منہ سے بھی پاک ہے، پاؤں سے بھی پاک ہے، وہ تو نور علی نور ہے، اس کا کوئی عذر نہیں، اور جو عذر مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پتہ یہ چلا تکلیف اسے ہوتی ہے جس کا کوئی انسانی جز ہو، عذر ہو، حصہ ہو، جو انسانی کی عقل سے باوارہ ہو، لا ضد لہ ولا عین لہ ولا مثال لہ، نہ جس کی مثال ہو، نہ عید ہو، نہ کیفیت ہو، وہ میرا اللہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں کہا جو مجھے تکلیف دیتا ہے اور میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ سے ہم پوچھتے ہیں اللہ تجھے کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ رب کی آواز آتی ہے مجھے تب تکلیف ہوتی ہے جب کوئی میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، جب کوئی میرے نبی کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے۔ حضرات محترم یہاں پر سن لیجئے، جامع صغیر کی 3 جلد صفحہ نمبر 135 پر روایت موجود ہے، حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من اذا شعرۃ منا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے میرے ایک بال کو اذیت دی،
سر کے بال یا پورے جسم کے اندر میرے نبی کے جسم مبارک پر جو بال ہیں، پورے جسم کے بالوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کو اذیت دی، تکلیف دی، فرمایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ بال کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہاں اس بات کی یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف میرے اللہ کو ہوتی ہے۔ اور آگے کنز المال کے اندر 12ویں جلد صفحہ نمبر 349 پر ایک اور روایت ہے، حضرت مولا کائنات روایت کرتے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو اخذ شعره يقول من اعزى شعرة من شعري فالجنة علیہ حرام۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے خود آقا کریم علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنا بال مبارک میرے نبی نے پکڑا ہوا تھا، میرے نبی نے اپنا بال مبارک پکڑا ہوا تھا، اور میرے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ بے ادبی مصطفیٰ کی بے ادبی گستاخی کا وبال یہ ہے کہ اس کی بے ادبی کا انجام یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، خود میرے نبی نے فرمایا۔ اور ایک تیسری روایت ہے، یہ بھی کنز المال کی 12ویں جلد صفحہ نمبر 349 پر ہے، حضرت مولا کائنات تیسری روایت نقل فرماتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو اخذ بشارتی فقال من اعزانی شارتا منی فقد اعزانی ومن اعزانی فقد اذلّہ ومن اذلّہ لعنہ اللہ ملا السماوات وملا الارض لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ یہ اس سے بڑی بات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بال مبارک پکڑے، تیسری روایت کے اندر فرمایا جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس پر اللہ کی لعنت ہو، سارے زمین والوں کی بھی لعنت ہو، سارے آسمان والوں کی بھی لعنت ہو۔ اور آگے لفظ ہے لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اللہ فرماتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے ایک بال کی توہین کر دیتا ہے، گستاخی کر دیتا ہے، اس کی ساری زندگی کے فرض اور نفل اللہ تبارک تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے، اس کی ساری عبادت و ریاضت مردود ہو جایا کرتی ہے۔ حضرات محترم آئیے، آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ حضور کا سگا چاچا جس کا نام ہے ابو لہب، کیا نام ہے؟ ابو لہب، یہ وہ شریر انسان ہے، سگا چچا ہو کر میرے نبی کا گستاخ بن گیا، اور دوسرا چچا حضرت امیر حمزہ، یہ وہ چچا ہے حضور کا جو حضور کا عاشق بن گیا۔ یہ ابو لہب حضور کا سگا چچا ہو کر لعنتی بن گیا، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ گھر میں کوئی تبلیغ کرتا ہے تو گھر میں کوئی چچا مخالف ہو جاتا ہے، دین کی کوئی بات کرتا ہے کوئی ماموں مخالف ہو جاتا ہے، تو یہ پرانا سلسلہ ہے، 1400 سال پہلے کی تاریخ ہے کہ گھر سے مخالفت اٹھتی ہے بندے کی۔ اس طرح ہر بندے کو پتا ہے، میرے اپنے خاندان میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک نے اسے عزت دے دی، یہ بڑے بڑے فتوے اور بڑی بڑی تقریریں اور یہ ایک عالم بنا پھرا ہے، تو وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلے تبلیغ گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے خود تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، یہ ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، اور اس کی گھر والی کا نام ہے ام جلیل۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے، آپ ذہن میں رکھیں، کب سے یہ میرے نبی کا گستاخ بنا، یا ابو جہل کب سے میرے نبی کا بیعت گستاخ بنا؟ سنیے، 6 سال کی میرے نبی کی عمر مبارک تھی، 6 سال کتنی؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ دنیا سے چلی گئی۔ جو ہی میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا، ابو جہل
دشمنی شروع ہوگی. یہ تو بڑے دکھ درد کی بات ہوتی ہے کہ چچا ایک سر کا تاج ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، لیکن اس کی سب سے پہلی دشمنی کا سٹارٹ بنیاد یہ ہوئی کہ اس نے دشمنی کب شروع کی؟ جب میرے نبی کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی. میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی تو حضور کے میلاد، حضور کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. میلاد تو حالت بیوہ میں ہوا تھا سیدہ آمنہ کے بطن مبارک سے. تو جب 6 سال کی عمر تھی میرے نبی کی تو والدہ چلی گئی. ابو جہل نے دشمنی شروع کر دی. اس کی دشمنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے. کتنے؟ 8 سال جب میرے نبی کی عمر پہنچی تو ان کی والدہ کے بعد ان کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد گرامی، انہوں نے کفالت اور پرورش شروع کر دی میرے نبی کی. 2 سال کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے چچا مولا کائنات کے والد گرامی سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ کا انتقال ہو گیا. اب اس کی دشمنی اور بڑھ گئی. جو 2 بندوں کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کی مزید اس کی جو ہے نا دشمنی میرے آقا سے بڑھ گئی. یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب جب دشمنی پہ اتنا حد کراس کر گیا تو اللہ رب العزت نے سورہ لہب، اسی کے نام کی سورت قرآن کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں اتار کر اللہ تبارک تعالیٰ نے گستاخ رسول کا رد کیا. اللہ نے جب رد کیا اسے غصہ چڑھ گیا، ابو لہب کو مزید غصہ چڑھ گیا کہ اس نبی یہ محمد جو ہے میرا بھتیجا، اس کے ساتھ میں نے دشمنی کی اور اس دشمنی کا صلہ یہ ملا کہ جو قرآن اللہ رب العزت نے اتارا اس قرآن کے اندر قیامت تک میری مذمت کے لیے پوری قرآن کی صورت اتر گئی. اسے اور غصہ چڑھ گیا یہاں تک کہ اس نے اپنی دشمنی کی انتہا کر دی کہ میرے نبی کی 2 بیٹیاں، کتنی؟ جب اس کی مذمت کے لیے یہ صورت اتری تو اس کے 2 بیٹوں کے گھر میں، عتیبہ اور عتبہ کے گھر میں، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ٹوٹل اس کے 10 بیٹے تھے. 10 میں سے 2 بیٹوں کے گھر میں میرے نبی کی 2 سگی بیٹیاں تھیں. رخصتی سے پہلے ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک کی رخصتی ہو گئی تھی اور ایک کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. 2 سگی بیٹیاں دونوں سگے بھائیوں کے گھر میں، ابو جہل کے 2 بیٹوں کے گھر میں تھی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت اس نے دیکھا کہ میری مذمت کے لیے قرآن کی یہ صورت اتری ہے، ابو لہب نے، حضور کا جو چچا تھا سگا، تو اس نے فوراً اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں سے کہنے لگا کہ اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو رکھنا ہے، اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو مجھے چھوڑنا ہوگا، مجھے بھاگ کے نہ چھوڑ دو، یا حضور کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں رکھو. اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی. اب بیٹے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میرے نبی کی 2 بیٹی کو ایک ہی وقت میں طلاق دے دی. اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا باپ دکھائیں کہ جس کی ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے تو وہ کتنا دکھی ہوتا ہے. اس نے کتنا ظلم کیا ابو لہب نے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر سے 2 سگی بیٹیوں کو طلاق ہو تو اس باپ جس کی بیٹیاں ہیں اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کتنی قیامت ٹوٹی ہوگی میرے نبی کے دل پر، کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور کتنا بڑا لعنتی ہوگا ابو لہب اور اس کے بیٹے، کتنی لعنت برسی ہوگی ان پر جس وقت انہوں نے میرے نبی کو یہ اذیت اور یہ تکلیف دی، جس وقت انہوں نے طلاق دی. اب غور سے سنیے، ایک بیٹی جو تھی وہ حاملہ تھی،
اس کے پیٹ میں بچہ تھا. اب حاملہ عورت کے بارے میں اکثر لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ جو حاملہ ہوتی ہے اس کو طلاق دے دو تو طلاق نہیں ہوتی ہے. ہمارے گھروں کے اندر یہ اکثر باتیں سنی جاتی ہیں طلاق نہیں ہوتی. یاد رکھیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے جو حاملہ عورت ہوتی ہے. زچہ بچہ والی عورت جو ہوتی ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن عدت میں فرق آتا ہے. وضع حمل تک جب بچہ بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے اس وقت عدت ختم ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. یہ ایک فقہ کا مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اب وہ میرے نبی کی وہ بیٹی کہ جس کے بدن مبارک میں عمل مبارک تھا، اس حالت میں جب طلاق دی اس کے بیٹے نے، اس نے اتنا ظلم کیا اس حاملہ بیٹی کے ساتھ جو میرے نبی کی بیٹی تھی، استغفر اللہ، کہ اس نے کہا جاؤ فوراً طلاق دے کے گھر سے نکالا، طلاق دلوا کر بیٹوں سے گھر سے نکالا. جب اونٹ پہ بٹھانے لگا تو وہ والی خاص والی بیٹی کہ جو حاملہ تھی اس کو اونٹ پر بٹھایا ابو لہب نے، بٹھا کر پھر اوپر سے اس کے ٹانگیں کھینچی اور نیچے زور سے گرایا. جو ہی اس نے زور سے گرایا تو وہ ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا. زخمی حالت میں وہ بیٹی میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچی ہوگی تو میرے نبی نے جب سنا ہوگا تو کیا گزری ہوگی میرے نبی پر. تصور کریں زخمی حالت میں اس کا مسکیرج ہوا اور میرے نبی کی بارگاہ میں جب پہنچی تو میرے نبی اتنا روئے. داڑھی تو داڑھی، میرے نبی کے سینہ مبارک کے جو بال تھے وہ بھی تر ہو گئے. اتنا ظلم کیا، اتنی تکلیف دی. اب دیکھیے یہ ابو لہب کتنا بدبخت انسان تھا، کتنا بڑا ظلم کروایا. اب میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے نبی نے دعا کی اس کے لیے، اے اللہ اس ابو لہب کے لیے تو میرے لیے کافی ہو جا. جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو دیکھا کہ مصطفیٰ کریم پر اتنا ظلم کیا اس ابو لہب نے، تو پھر اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. اب میرا موضوع ہے گستاخ رسول کا انجام. جس نے بھی میرے نبی کی گستاخی کی اس کا انجام کیا ہوا سنو. اس کو ایک بیماری لگی. جب یہ بیمار ہو گیا اس کو ایک بیماری لگی. بیماری کا نام ہے حدثہ، ہا دال سینے سا، حدثہ. یہ بیماری اس کو لگی ابو لہب کو. اور یہ بیماری پھنسیوں والی ہوتی ہے. جس طرح جسم پر کوئی پھنسی نکلتی ہے، کوئی دانے وغیرہ نکلتے ہیں اور پھر پورے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح چھا جاتے ہیں. تو یہ حدثہ ایسی بیماری تھی جسم پورے میں تھوڑے چڑھ گئے اور پھر یہاں تک کہ اس حدثہ بیماری کے بارے میں آتا ہے جو ابو لہب گستاخ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک عبرت کے لیے اس کے اوپر بیماری کو مسلط کر دیا تھا. جس وقت اس بدبخت انسان کو یہ بیماری لگی تو آخری وقت تھا. آخری وقت میں اس کی موت میں عذاب اتنا زور اختیار کر گیا کہ چھوٹا پیشاب ناک سے آنا شروع ہو گیا. چھوٹا پیشاب ناک سے آنا شروع ہو گیا ابو لہب کے، اور بڑا پیشاب منہ سے آنا شروع ہو گیا. یہ ہے گستاخ رسول کا انجام. اس بیماری کا نام تھا حدثہ. یہ بیماری اس کو لگ گئی تھی. اب یہ اپنے گھر کے صحن میں تھا اور گھر کے صحن میں یہ اسی طرح اس کی منہ اور ناک سے یہ گندگی نکلتی تھی اور اتنی بو پھیل گئی تھی کہ مکے والے لوگ اس کے گھر سے دور جنگل میں بھاگ گئے. اتنی سمیل ہو گئی یہاں تک کہ اس کے گھر والے اس سے تنگ آ گئے. 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے تنگ ہو گئے اور اس کا پیٹ چارپائی پر جس پر لیٹا ہوا تھا نا وہاں چارپائی پہ بھی اسی کو چھوٹا اور بڑا پیشاب منہ اور ناک سے جاری ہو گیا تھا. تو اب دیکھیں جس وقت جس چارپائی پہ یہ لیٹا ہوا تھا بیماری کی حالت میں، اس کا پیٹ اتنا پھول گیا، اتنا سوج گیا
کتابوں کے اندر آتا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر لکھا کہ اس کا پیٹ اتنا سوج گیا، اتنا اوپر چلا گیا کہ اس طرف والے بندے ادھر کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور اس طرف والے بندے ادھر کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ابو لہب کی موت تھی جس وقت اس کا پیٹ پھولا، جہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا اسی حالت میں۔ اب اس کے بیٹوں نے سوچا کیا کریں، اس بدبخت انسان کو اللہ کے عذاب نے گرفت میں لے لیا، اب اس کو کہیں دفن بھی کرنا ہے، کسی گڑھے کے اندر ڈالنا بھی ہے۔ سوچتے رہے، کوئی انہیں مشورہ بھی نہیں دے رہا تھا، عقل پہ پڑنا چاہ گیا تھا نا، اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ تو کچھ محلے والے لوگ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اس کی لاش اتنی دور جا کر پھینکنی ہے تاکہ محلے والے، پہلے ہی مکے والے لوگ تنگ ہیں، اب تو یہ مر گیا ہے، اس کو کہیں پھینکنا ہے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کیا، جو اس کے سمجھدار بچے تھے، 2 3 4 10 میں سے نا، ان کو کچھ مزدوروں نے مشورہ دیا کہ تم اس کو ہمارے حوالے کرو، ہم کسی طریقے سے کرتے ہیں، اس کا بندوبست کرتے ہیں، مکے سے دور کسی جنگل میں اس کو دفنانے کے لیے ہم کوئی اہتمام کرتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب کے خود بیٹوں نے طریقہ بتایا کہ کیسے تم ہمارے ابا کی لاش کو تم نے لے کے جانا ہے، کیونکہ اس کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، بو آتی ہے اور ہر بندہ تنگ ہے، کئی گھر وہاں سے خالی ہو کر لوگ بازاروں میں چلے گئے، جنگلوں میں بھاگ گئے، اتنی بو آ رہی ہے اس کے جسم سے، یہ اس کا جسم پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے طریقہ بتایا بیٹوں نے کہ اس کے جسم کو کس طرح تم نے کرنا ہے، دور پھینکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم کچھ پیسے دیں گے، مزدوروں کو کہا بیٹوں نے کہ ہمارے باپ کی لاش کو میں نے دور پھینک دیا، اور طریقہ آپ بتاتے ہیں۔ بیٹوں نے طریقہ بتایا، طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں ہم رسیاں دیتے ہیں، رسی میں آپ گیرا لگاتے ہیں نا، جس طرح کونڈا ہے، اس طرح کی گیرا لگا کے انہوں نے کہا ہم دیں گے آپ کو، اور یہ آپ نے دور سے پھینکنی ہے، ہمارے باپ کے پاؤں سامنے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں اس میں جا کر یہ رسی کا جو وہ اس کی گرا ہوتی ہے وہ اس میں ڈلے گی، اور آپ نے زور سے کھینچنا ہے تو وہ گرا پکی ہو جائے گی، اس کو پکڑ لے گی۔ تم نے رسیوں کے ساتھ اس طرح ہمارے باپ کو دور سے رسی پھینکنی ہے اور پھر کھینچنی ہے، اور وہ گرا سخت ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اس کو پکڑ لے گی۔ تو اس طرح دونوں پاؤں کو تم نے رسیوں سے، 2 رسیوں سے تم نے اس طرح کرنا ہے تاکہ تمہیں قریب نہ جانا پڑے، اور تم قریب جا بھی نہیں سکتے، بدبو اتنی آ رہی ہے، سمیل اتنی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، آخر اس کے 2 پاؤں میں 2 رسیاں دور سے پھینکی گئی، بہت لمبی لمبی رسیاں، اور پھر اس کو بیٹوں نے کہا اب اس کو گھسیٹو۔ وہ پورے مکے کے بازاروں میں، ان گلیوں میں جہاں پر وہ اوجری پھینکا کرتا تھا میرے نبی کے اوپر، میرے نبی کے اوپر پتھر مارا کرتا تھا، کوڑے پھینکتا تھا، وہ ابو لہب انہی گلیوں میں گھسیٹا گیا اس کی لاش کو، گھسیٹتے گھسیٹتے جنگل میں جا کر جب جائے قبر کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر ان بیٹوں نے کہا کہ ہماری اب بھی عزت کا مسئلہ ہے، باپ جو ہے اس کی جسم سے اتنی بو آ رہی ہے کہ اب تم نے اس کی جو قبر کھودنی ہے، یہ چھوٹی سے نہیں بلکہ اتنی گہری قبر کھودنی ہے کہ تاکہ اس کی بو اوپر نہ آئے۔ انہوں نے بہت گہری قبر کھودی اور کھود کے پھر بیٹوں سے پوچھا کہ بھائی اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو کہا تم نے کیا کرنا ہے، قبر کے قریب تم نے لاش کو پھینک دیا، اب قبر کے اندر کیسے ڈالیں؟ ان مزدوروں نے کہا، تو ان بیٹوں نے کہا بڑے بڑے بانس کے ڈنڈے لے لو، بانس کے ڈنڈے لے لو، اور دور سے بانس کے ذریعے اس کو دھکیل کے اس گھڑے کے اندر ڈالو۔ جب لاش اس گہرے گھڑے کے اندر چلی گئی، اس طرح انہوں نے کیا، تو اس کے بعد بیٹوں نے کہا کہ تم نے اب پتھر ڈالنے اس کے اندر، پتھر بڑے بڑے پھینکے گئے، اور اس کے بعد مٹی ڈالنی ہے۔ چنانچہ ان مزدوروں نے ایسا ہی کیا، مٹی ڈالی، بعد میں پہلے پتھر ڈالے اور پھر اس کو دبا کے آگے۔ یہ ابو لہب جب مر گیا، کیا مر گیا، تو مرنے کے بعد اب آخری بات کر کے میں جاتا ہوں، بخاری کے اندر اس بات موجود ہے، جب مر گیا
تو مرنے کے بعد سیدنا عباس یہ جو حضور کے دوسرے چچا ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ابو لہب بتا تیرے ساتھ کیا گزری ہے، کیا بیتی ہے، تو بڑا گستاخ تھا، بے ادب تھا، رسول اللہ کو تکلیف دیتا تھا، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ کہنے لگا میرے عذاب میں کوئی تکلیف نہیں، اسی طرح ہی ہوں، عذاب میں ہوں، بہت سخت عذاب میں ہوں، مجھے دیا جاتا ہے صبح شام، لیکن پورے ہفتے میں ایک دن سوموار والا دن، وہ سوموار والا دن جس دن میرے نبی کا میلاد ہوا تھا، کہتا ہے میرے بھتیجے محمد کا جس پیر کے دن میلاد ہوا تھا، ابو لہب خواب میں اپنے گھر والوں کو، بخاری کے اندر حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے، کہتا ہے کہ سوموار والے دن جس وقت میں نے اپنے بھتیجے کی خوشخبری سنی، مجھے سہیبہ نامی لوڈی نے بشارت سنائی کہ ابو لہب تیرے گھر میں محمد پیدا ہو چکے ہیں، تیرے بھائی کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں محمد نام کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے۔ تو کہا میں نے محمد کی خوشی میں بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اور سہیبہ کو کہا تو آزاد ہے، تو آزاد ہے کہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی حضور کے میلاد کی۔ بس اتنا کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر سوموار والے دن میلاد کی خوشی پر قیامت تک کے لیے میرے عذاب میں تخفیف کر دی۔ ہر سوموار والے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور اس انگلی جس سے میں نے اشارہ کر کے حضور کی میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سہیبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کے ذریعے مجھے پانی مل دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب ایک کافر ہے وہ میلاد کی خوشی کرے، بھتیجا سمجھ کے کرے، اس کو اتنی خیرات ملتی ہے۔ جو مسلمان ہو، جو نبی کا وفادار ہو، عاشق ہو، وہ حضور کے میلاد کی خوشی کرے گا، اللہ اس کی قبر کو بھی سنوار دے گا، آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ حضرات محترم، یہ آج کا موضوع تھا گستاخ رسول کا انجام۔ اب آخر میں اعلان کرنا ہے کہ ہمارے یہاں مدرسے کا جو سلسلہ